مسیح علیہ السلام جو ہیں جس طرح وہ پیدائشی طور پر اعلان نبوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرصہ نبوت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، تو خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے آپ کے لیے، میرے لیے، اپنے سارے محبت کرنے والوں کے لیے سکھدے کو کھول دیا، اس راز کو فاش کر دیا، اور حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جو ہیں وہ مٹی اور گارے کے درمیان اور پانی اور گارے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر موجود تھے، یعنی ابھی آپ کی تخلیق جو ہے وہ بھی تکمیل میں نہیں پہنچی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی، کہ میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر نبی کے طور پہ تھا۔ اور ایک اور بات، یہ تو یعنی حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچتی ہے، میں قرآن حکیم سے اس کا ایک حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے ان کی توجہ کے لیے رکھتا ہوں۔ جو نبی ہوتا ہے وہ عالم ارواح میں ہی اس کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس نظام کو، جیسے اس کی تخلیق سے کروڑوں سال پہلے جو ہے وہ اس کی ایک ترتیب، اس کا نظم قائم کر دیا تھا، جسے عرف عام میں تقدیر کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں ہی اس کی تدبیر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قائم کر دی تھی، یعنی اس کی ترتیب کیا ہونی ہے، کون سا واقعہ پہلے ہونا ہے، کون سا بعد میں ہونا ہے، کون سا واقعہ بنیاد بننا ہے کسی بڑے واقعے یا ثانے کی، یہ ساری تفصیلات پروردگار عالم کی طرف سے پہلے ہی سے گویا یہ ضبط تحریر میں آ گئیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی اس لوح مبارک پر اس کو لکھ رکھا تھا، اور گویا اس قلم کو اس کے ساتھ محفوظ کر دیا تاکہ آنے والا سارا معاملہ جو ہے وہ اس تحریر اور اس منشور کے مطابق چلے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جس وقت سارے نظم کو قائم کرتے وقت اس میں اشرف المخلوقات کے طور پر انسانوں کا کردار رکھا، اور پھر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی جو اصل میں حقیقی طور پر پروردگار عالم کی طرف سے اس ساری کائنات کی تخلیق کی بنیادی کہانی ہے، اور اس بنیادی کہانی کا بنیادی کردار جو ہے وہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور ہر زمانے کے لوگوں کو حضور کے لیے ان کی ذہن سازی اور ان کی تیاری کا اہتمام کرنا مقصود تھا، تو پروردگار عالم نے ہر زمانے میں اپنی رشد و ہدایت کے چراغ کے طور پر کچھ لوگوں کو، کچھ ارواحان مقدسہ کو جو ہے وہ محفوظ فرما لیا، منتخب فرما لیا، اور ان کو گویا ترتیب دے دیا کہ ان میں سے کون سی پاکیزہ روح کس زمانے کے گمراہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کا سامان بنیں گے، کس علاقے کے لوگوں کے لیے میرا جو کلام ہے، میرا پیغام جو ہے اس کو پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے۔ گویا عالم ارواح میں جب ابھی صرف انبیاء، ساری ارواحان اکٹھی تھیں، اور ابھی عملی طور پر اس سارے کائنات کا اور یہ جو اس وقت نظم ہے کائنات کے اندر، اس کا بھی کوئی ظہور نہیں ہوا تھا، اس وقت رب العزت نے نبیوں کی روحوں کو منتخب کر لیا تھا، یعنی نبی اپنی پیدائش سے بہت پہلے، بلکہ عالم ارواح میں بھی جو ہے ابتدائی جو روح ہیں جن کا انتخاب اللہ کے ہاں ہوتا ہے، ان میں بطور نبی کے طور پہ منتخب کر لیا جاتا ہے، اور قرآن حکیم اس کی گواہی دیتا ہے کہ جب پروردگار عالم کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا توجہ فرمائیے، یاد کیجئے اس وقت جب اللہ رب العزت اپنے نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا۔ اب تصور کیجئے انسان جو ہے ان کی تخلیق تو اس سے اربوں خربوں نوری سال بعد کا معاملہ اور واقعہ ہے، گویا اس کائنات کے اس نظم کی تخلیق سے بہت پہلے اللہ رب العزت انبیاء و مرسلین کو مخاطب کر کے ان سے وعدہ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحیں جو اس وقت اربوں خربوں روحوں کی تعداد جو موجود تھی، ان میں سے چند روحیں اللہ کے ہاں چنیدہ روحوں کے طور پر پسند کر لی گئی تھیں، منتخب کر لی گئی تھیں، اور ان کو اللہ نے اپنے نبی کے طور پر گویا جو ہے وہ عزت سے سرفراز کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ اللہ وہاں وعدہ لے رہا ہے کہ اگر تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ، کوئی ایسا خوشگوار لمحہ تمہاری زندگی میں آ جائے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہاری زندگی کے اندر آ جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً ان پر ایمان لانا ہے، اور پھر نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ اپنی نصرت پیش کرنی ہے۔ اب نصرت پیش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں عرف عام میں اردو زبان میں ہم ترجمہ کرتے ہیں مدد پیش کرنا، لیکن جو صاحبان لغت ہیں وہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے جو شخص موجود ہے وہ مرتبے میں آپ سے بہتر ہو، بلند ہو، بالا تر ہو، تو پھر نصرت کا مطلب خدمت پیش کرنا، یعنی خدمت پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء و مرسلین میں سب سے منفرد مقام رکھتے ہیں، تو گویا پروردگار عالم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تمہیں میسر آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو خود ان پر ایمان لانا ہے،
پھر اپنے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، جن لوگوں کو جن کی ذہن سازی آپ کر چکے ہیں، انہیں فوری طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے، تاکہ ان کے اس عالمگیر مشن کے لیے جو ہے وہ اپنا کام پیدا کر سکے، اپنی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا معاملہ ہے وہ تو اتنا اعلیٰ عرفہ معاملہ ہے کہ خود ایک اور حدیث سے حضور نے یہ فرمایا، اس سے بھی پیچھے کی بات، جب روحیں بھی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھیں تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کو ایک لمحے کے لیے اپنی زیارت کا اشتیاق ہوا، اور پروردگار عالم نے اپنے نور میں سے ایک نور کو تخلیق کیا، اور پھر کیا خوبصورت راز والا معاملہ ہے کہ اس نور کو دیکھ کر پروردگار عالم اس نور کے ساتھ ایسا وابستہ ہو جاتا ہے، ایسی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نور کے ظہور کے لیے پھر یہ ساری کائنات جو ہے اس کو تخلیق کر دیا جاتا ہے۔ یہ جتنا نظام ہے عرشیوں کا، فرشیوں کا، وہ کائناتیں جن تک ابھی انسانوں کی رسائی نہیں ہے، یہ سارا انتظام حقیقت میں اس ایک نور کی جلوہ آرائی کا ذریعہ ہے، اس کا وسیلہ ہے، اور اس کے لیے کیا گیا ہے۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پروردگار عالم خود موجود تھا، اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں جب اس نے کسی چیز کو تخلیق کیا تو پہلی تخلیق جو پروردگار عالم کی تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق تھی۔ گویا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ ابھی ارواحان کا نظام بھی قائم نہیں تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے پسندیدہ ایک ہستی کے طور پر، پسندیدہ نور کے طور پر موجود تھے۔ سبحان اللہ۔